الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید واقصد فی مشیک واغضض من صوتک انا انکر الاصوات لصوت الحمید صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم مولاي صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حمد و صلوات کے بعد احباب ذی وقار، آج کل کی دنیا کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پولوشن ایک بہت بڑا خطرناک صورتحال جو اختیار کر چکی ہے۔ ہر طرف شور، ہر طرف گرد و غبار، انسان کا چین جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں گرد و غبار کی پولوشن ہوتی ہے، جہاں وہ گندگی ہوتی ہے، وہیں اس دور کے اندر سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ صوتی آلودگی کا، جسے نوائز پولوشن بھی کہتے ہیں یا ساؤنڈ پولوشن بھی کہہ لیں، کہ آج کل جتنا ہمارے ماحول کے اندر شور پایا جاتا ہے شاید انسانی تاریخ میں اس سے قبل اتنا شور نہیں پایا گیا۔ آج کل چونکہ مشینی دور ہے، مشینیں چل رہی ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں اور گاڑیاں چل رہی ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے، ہر طرف مشینری جو ہے وہ چل رہی ہے، پھر ان کے اوپر ہارن بجائے جاتے ہیں، بہت زیادہ شور پیدا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسانی صحت دن بدن جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے، انسانی ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے۔ انتہائی تیز ہارن انسان کی سماعت کو متاثر کرتے ہیں، انسان کے دل کو متاثر کرتے ہیں۔ تو آج کل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا کے اندر۔ ابھی تک اس کے اوپر جو ہے پوری طرح نہ تو قانون سازی کی گئی ہے، لیجسلیشن بھی نہیں ہے، اور کوئی ایسی جو ہے وہ رکاوٹیں بھی نہیں کھڑی کی جا رہی کہ جہاں دوسروں کے آرام اور سکون کا جو ہے وہ احترام کیا جائے اور لوگوں کو شور سے بچایا جائے۔ تو آج ہم اپنے اس لیکچر کے اندر تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تناظر میں دیکھیں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نوائز پولوشن جو ہے، ساؤنڈ پولوشن جو ہے، صوتی آلودگی جو ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، قرآن ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ایک کامل نمونہ اللہ رب العزت نے نبی کو بنایا ہے۔ ان کی حیات تمہارے لیے ایک راہبر و رہنما کی حیثیت ہے۔ انسانی زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے وہ اپنے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے بطور نمونہ ماڈل اور ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے، اور زندگی کو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان ہو، اسے اگر رہنمائی درکار ہو، کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہو، اپنے ماحول کو درست رکھنا چاہتے ہوں، اپنی سوسائٹی کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہوں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں میرے رسول کی زندگی اور حیات کا مطالعہ کرنا چاہیے، تمہیں وہاں سے سب کچھ حاصل جو ہے وہ ہو جائے گا، مل جائے گا، اور تم پھر اپنی زندگی جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ گزار سکو گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی کو اختیار کرو، اور فرمایا وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، آواز کو پست رکھیے، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ سب سے بری اور ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جو سب سے لاؤڈلی آواز گدھے کی، چونکہ بہت اونچی آواز ہوتی ہے، بہت زیادہ اونچی آواز میں وہ جو ہے وہ آواز نکالتا ہے، ہناتا ہے، تو اس کے متعلق کہا گیا کہ تم جو ہے وہ آواز اس کی سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، لہذا تمہیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حیات مبارکہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی درمیانی سی آواز میں گفتگو فرماتے تھے، اور بڑی واضح گفتگو ہوتی تھی،
بڑی شیریں اور دل ربا گفتگو اور انتہائی لاؤڈلی نہیں ہوتی تھی کہ اگلا سننے والا اس کو ناپسند کرے یا اس کی سماعت پہ وہ آواز گراں گزرے یا اسے وہ آواز جو ہے وہ تنگ کرے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، بڑی خوبصورت گفتگو فرمانے والے تھے، نہ تو ارادتاً اور نہ تکلفاً کسی صورت میں بھی سرکار اللہ کے نبی فحش گوئی نہیں کرتے تھے، بلکہ کیا تھا، آپ نے تو ارشاد فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ خلیق ہے، جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے، جس کے عادات سب سے زیادہ جو ہے وہ اچھی ہیں۔ تو لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گفتگو درمیانے درجے کی ہو، درمیانی آواز کے ساتھ ہو، اور گفتگو انتہائی جو ہے وہ صاف ستھری جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، کہ وہ جنت میں غلط اور شور و غم والی آوازیں نہیں سنیں گے، بلکہ بڑا وہاں پرسکون ماحول ہوگا جہاں شور شرابہ نہیں ہوگا، بڑی خوبصورت سی آوازیں ہوں گی جو انسانی سماعت سے ٹکرائیں گی تو انہیں لطف دیں گی، انہیں ذہنی طور پہ سکون مہیا کریں گی، یہ نہیں کہ انہیں وہ ٹارچر کریں گی، انہیں تنگ کریں گی کہ انسان اپنے کانوں میں جو انگلیاں ڈالے اور انسان اس آواز سے بچتا پھر۔ کہا گیا ایسا نہیں ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ جنت میں جھوٹی باتیں بھی نہیں سنیں گے۔ لغو لا یعنی بے مقصد گفتگو، یہ بھی وہ وہاں جنت کے اندر جو ہے وہ نہیں سنیں گے، بلکہ کیا ہوگا، آوازیں بڑی پیاری ہوں گی، بڑا جو ہے وہ خوبصورت ماحول ہوگا۔ اب یہ تعلیمات ہیں، اور ان کے مقابلے میں اگر ہم اپنے ماحول، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے کو پر نظر ڈالیں تو ہمیں بہت ساری ایسی شکلیں نظر آتی ہیں کہ جن کے اندر کبھی تو اپنی مرضی اور جناب اپنی دوست دھاندلی کے نام پہ لوگ آوازوں کو اونچا کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کی پرواہ اور فکر نہیں کر رہے ہوتے، کبھی جو ہے جلسے جلوس کی صورت میں، کبھی مذہب کے نام پر، اور کبھی کسی اپنے سیاسی جلسے جلوس کے نام پر، یعنی تقریباً ہماری سوسائٹی کا ہر شعبہ ہی آواز لاؤڈلی بات کرنا اور انتہائی شور اور انتہائی اونچی آواز میں اپنے پیغام کو پہنچانا اپنے لیے فرض اور جائز سمجھتا ہے، اور اپنا جو ہے وہ حصہ سمجھتا ہے کہ میں نے ایسے کرنا ہی کرنا ہے، حالانکہ شریعت کے اندر اور حدیث کے اندر، قرآن کے اندر ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اونچی آواز کو سب سے بری آواز جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل جلسے جلوسوں میں اتنی آواز کو بلند کر دیا جاتا ہے کہ اڑوس پڑوس والے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، ان میں کوئی بیمار ہوتے ہیں، کوئی اپنے ضروریات زندگی میں جو ہے وہ مشغول ہوتے ہیں، تو اب وہ آواز یا تو قرآن کی ان تک پہنچ رہی ہوگی، یا ان تک جو ہے وہ آواز جو ہے وہ کسی اور حدیث کی پہنچ رہی ہوگی، اور وہ اپنے ضروریات زندگی مشغول ہیں تو وہ گناہ گار ہوں گے، انہیں جو ہے وہ وہاں پرابلم ہو گیا، وہ توجہ کر نہیں سکتے، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو کیا ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے، وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ ہو، ہاتھ سے کوئی ظلم نہ کرے اور زبان سے کوئی غیبت نہ کرے، یا ان کے لیے ان کی آواز، ان کی زبان کسی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ہم نے شاید اس کو زبان سے تکلیف نہ بننے والے مفہوم کو بڑا ہم نے کلوز کر لیا ہے کہ نہیں، اس سے مراد غیبت ہے، گالی گلوچ ہے، برا بھلا کہنا ہے، جہاں یقیناً یہ تکلیف کا باعث اور گناہ ہیں، وہیں یہ بات بھی لازماً ہے کہ وہ اگر اپنی زبان سے اتنا اونچی بولے کہ دوسرا اس کو برداشت نہ کر سکے تو یہ بھی تکلیف کا باعث ہے، یہ بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ ان کی آواز کو برداشت کریں۔ تو اس پر پھر ہونا کیا چاہیے کہ اپنی آواز کو نیچا کیجیے۔ اب آپ کا مشاعرہ ہے، آپ کا جلسہ ہے، آپ کا کوئی اور فنکشن ہے، تو اتنی ساری آواز بنا لیجئے جتنی ساری آواز آپ کے ارد گرد آپ کے لوگوں تک وہ پہنچ سکے اور وہ اس کو سکون کے ساتھ سن سکے، اور آپ کے دائیں بائیں والے محلے والے، آپ کے جو ہیں وہ دوست کسی طرح بھی تنگی کا شکار جو ہے وہ نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر متکبر، مغرور اور بخیل
اور بازاروں میں شور مچانے والے شخص کو اللہ ناپسند کرتا ہے. بازاروں کے اندر شور پیدا کرنے والوں کو اللہ ناپسند کرتا ہے. آپ دیکھیے یہ نوائز پولوشن، صوتی آلودگی، ساؤنڈ پولوشن، سادہ لفظوں میں کہہ لیجئے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اللہ بلند آوازیں پیدا کرنے والے، بیجا شور مچانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور ہمارا سٹائل کیا ہے کہ ہم بازاروں میں اپنے موٹر سائیکلوں کی سلنسر نکال دیتے ہیں، ہم تکڑا ہارن کہ آگے جانے والے کہ ویسے دل دہل کے رہ جائے، اتنا زور سے ماریں گے کہ جناب ویسے ہی بھاگ جاتا ہے، دائیں بائیں ڈر جاتا ہے. تو وہ لگا کے ہم بازاروں میں چلتے ہیں. تو یہ اللہ کی ناپسندیدگی والا جو ہے وہ کام ہے. اور اسی طرح حضرت امام حسین نے آقا علیہ السلام کی مجلس اور محفل کی جو خصوصیات بیان کی ہیں وہ سننے والی ہیں کہ آپ کی مجلس علم، حیا، صبر اور امانت والی ہوتی تھی. اس میں ایسی باتیں کی جاتی تھی، اس میں شور و شغب نہیں ہوتا تھا، نہ ہی کسی کی عزت تار تار کی جاتی تھی، نہ ہی کسی کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جاتا، بلکہ سب برابر ہوتے. ہاں تقوی کی بنیاد پہ لوگوں کو جو ہے وہ اپ گریڈ، جو ہے وہ ان کی گریڈنگ کی جاتی تھی، ان کی رینکنگ کی جاتی تھی. جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوتا تھا وہ اتنا ہی زیادہ عزت کا حقدار بھی ہوتا تھا. تو آپ اس مجلس کو دیکھ لیں کہ وہاں پر جو ہے کیا صورتحال ہے. اسی طرح ہماری سوسائٹی کے اندر ایک میوزک کا بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ خود بھی بندے گناہ گار ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گناہ گار کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں گاڑی والا جا رہا ہے تو اس نے اسپیکر انتہائی اونچا چھوڑ رکھا ہوگا، شیشے اس نے گاڑی کے ڈاؤن کیے ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ جناب فلاں شخص، فلاں بڑے آدمی صاحب یہاں بازار سے گزر رہے ہیں، بڑے جو ہے وہ غلط عمل والے کے، اور وہ جناب اپنی مرضی سے میوزک کو چلا رہے ہیں. دیہاتوں میں چلے جائیں تو کنڈیشن یہ ہے کہ ہمارے لوگ وہاں ٹریکٹر چلا رہے ہوتے ہیں، زمینوں کو ہل چلا رہے ہوتے ہیں، اور اتنا اونچا اسپیکر ہوتا ہے 2-3 میل تک، انتہائی حیاس سوز میوزک جا رہا ہوتا ہے. گھروں میں بیٹھیاں بیویاں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں وہ شرما رہی ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن انہیں کوئی روکنے والا نہیں، انہیں کوئی اخلاقی طور پہ ان کے اوپر قدغن نہیں ہے. وہ اسے اپنا حق سمجھنے ساری رات ٹریکٹر چلتے رہتے ہیں اور وہاں میوزک چلتا رہتا ہے، اور لوگ گھروں کے اندر بیمار پڑے ہیں. کوئی قرآن پڑھنے والا ہے گھر میں، کوئی نماز پڑھنے والا ہے گھر میں، کوئی اور اپنا ورد وظیفہ کرنے والا ہے تو وہ کر نہیں سکتا کہ باہر گاؤں کی باہرلی طرف جو فرٹیلائزیشن کا عمل شروع ہے، جو کلٹیویشن کا عمل شروع ہے، زمین کے بنانے کا عمل شروع ہے، وہاں کے ڈرائیور صاحب اگر اتنا اونچی چلا رہے ہیں کہ پورا الامان الحفیظ کے پورا گاؤں، پورا محلہ ہی تنگ ہو چکا ہوتا ہے، تو خدا نہ کرے کسی نے کوئی ایسی چیز سننی بھی ہو تو کم از کم آپ اپنے کانوں کو وہ لگا لیں، ہینڈ فری وہ لگائیں کانوں کے اندر، آپ سنتے رہیں. لیکن نہیں، میوزک خود بھی گناہ اور دوسروں کو بھی گناہ کی طرف جو ہے وہ لے جا رہے ہیں اور غلط کام جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں. اسی طرح شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے ہاں ٹیپ ریکارڈر چلانا، میوزک چلانا، اور وہاں حیاسوز گانے چلانا، انتہائی لوفر لچر قسم کا میوزک چلانا، جہاں مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں اور پھر ڈانس چل رہا ہوتا ہے، اور پورے محلے والے بیچارے جاگ رہے ہوتے ہیں کہ خدا جانے یہ ہمارے محلے والوں کا پروگرام، یہ کب شادی کا فنکشن ختم ہوگا، یہ مہندی کا فنکشن کب ختم ہوگا، تاکہ بیچارے کوئی سو سکے، کوئی آرام کر سکے. اگر ان سے نام لیتے ہیں تو گلے کو آئیں گے، آپ ہماری شادی کو خراب کر رہے ہیں، آپ ہمارے معاملات کو خراب کر رہے ہیں، آپ کو کس نے یہ اجازت دی ہے؟ تو بندہ ان سے پوچھے آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ پورے محلے کو جگاتے رہیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے رہیں؟ تو وہاں شادیوں کے موقع پر میوزک بھی چلایا جاتا ہے، ایسے غلط چیزیں بھی کی جاتی ہیں، حالانکہ یہ چیزیں آقا علیہ السلام کی سنت میں تو ثابت نہیں ہیں، بلکہ یہ گناہ ہے. ڈھول باجا تماشے یا پھر آتش بازی اتنی ہیوی قسم کی جاتی ہے کہ سوئے بچے بھی جاگ جاتے، رونے لگ جاتے ہیں کہ یہ باہر پٹاخے اور کیا اتنی بڑی تکڑی آوازیں آنے لگ گئیں. تو اتنی آتش بازی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ پورا محلہ، پورا گاؤں جناب جاگ رہا ہوتا ہے اور دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے جلدی ختم ہو جائے، ان کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے محلے اور ہمارے سوسائٹی کے اندر پایا جاتا ہے کہ شادی بیاہ اور یا ایسے کوئی اور فنکشن ہو، ان کے اوپر اتنا شور مچایا جاتا ہے
کہ وہ شور جو ہے کیا ہو رہا ہے، دوسرے ساروں کو خراب کر رہا ہوتا ہے. اور تو یہ اس شور کی اجازت، خوشی کی یہ انداز، سیلیبریشن کا یہ انداز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. میرے آقا نے تو اپنی لخت جگر کی شادی بڑی سادگی سے کر دی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ شور نہ شغب نہ کوئی اور معاملہ. نکاح فرمایا اور ان کی رخصتی کر دی. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر ہیں، خاتون جنت ہیں، کائنات کی اعلیٰ ترین ہستی ہیں عورتوں میں، کائنات کی سب سے اعلیٰ عورت، جب ان کی شادی بیاہ اتنی سادگی کے ساتھ ہو رہی ہے، اتنی سمپل ہو رہی ہے، تو ان سے بڑھ کر پھر اور کون ہو سکتا ہے؟ ورنہ وہاں بھی ایسا معاملہ جو ہے وہ کیا جاتا. اسی طرح مساجد کے اندر بعض کا سپیکر چلا کر اتنی آواز کو بلند کیا جاتا ہے، اتنا زیادہ وہاں آواز سپیکر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ تنگ ہونے لگ جاتے ہیں مساجد کے بعض کا آوازوں کی وجہ سے. اور جب کوئی بیچارہ جا کے مولانا صاحب سے اتنی ریکویسٹ کر دے کہ تھوڑی سی آواز کم کر لیں، ہمارے ہاں کوئی مریض ہے یا ہمارے ہاں کوئی اور معاملہ چل رہا ہے، تو علامہ صاحب دین کا فتویٰ لے کے جوتوں سمیت چڑھ جائیں گے کہ یہ تو بے دین آدمی ہے جو مسجد کے سپیکر کو روک رہا ہے، جو مسجد کے سپیکر پہ قدغن لگا رہا ہے، اس کے ایمان کا خطرہ ہے، یہ تو بے ایمان ہو گیا. تو ایسی بات نہیں ہے. شتر بے مہار نہیں چھوڑا گا نیکی کی بات کو بھی. ہر چیز کی لیمٹس اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دی ہیں. اس لیے تو علماء کہتے ہیں سپیکر کے اوپر قرآن کو نہ پڑھا جائے. گھروں میں کوئی واش روم میں ہوتا ہے، کوئی لیٹرین میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کس حالت میں ہوتا ہے، کوئی کس حالت میں ہوتا ہے، تو وہ تو بیچارے وہاں بلا وجہ جو ہے گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں. تو جہاں وہ گناہگار ہوں گے تو سنانے والا اتنا لاؤڈلی، جب بندے ہی آپ کے پاس 10 20 40 بیٹھا ہے ایک مکان مسجد کے اندر بیٹھے، ان کو سنائیں، نہ کہ پورے محلے تک یہ بات جو ہے وہ لے کے جائی جائے. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچوں، پاگلوں اور خرید و فروخت کرنے والوں اور جھگڑے کی آوازوں کو بلند کرنے سے پاک رکھو، حدود کو قائم کرنے سے اور تلواروں کے برہنہ کرنے سے اپنی مساجد کو بچاؤ. یعنی مساجد کے اندر بھی اتنا شور نہ مچاؤ کہ تم وہاں شور و شغب بچوں کے لیے اور پاگلوں کے لیے، اور وہ انہیں اس چیز کا احساس اور پتہ بھی نہ ہو اور وہ یہ کام کرتے رہیں. ایسا تم کبھی بھی نہ کرو. تو مساجد کے اندر بھی یہ تعلیمات جو ہیں وہ موجود ہیں. بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گم شدہ چیزوں کا اعلان بھی مسجد میں نہ کیا جائے. وہاں یہ اعلان نہ کیا جائے کہ ہماری فلاں چیز جو ہے وہ گم ہو گئی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ عقل مند، شعور اور فکر والے لوگ میرے قریب ہوا کریں، پھر ان سے کے ساتھ وہ ملیں جو ان سے جیسے ہوں، وہ میرے قریب آ جائیں. اور پھر فرمایا تم بازار کی طرح مسجد میں چلانے سے بچو، شور بلند کرنے سے بچو تم، بلکہ مسجد میں تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مسجد کے اندر آواز بلند نہ ہو، شور پیدا نہ ہو سکتا ہے کوئی اپنی بندگی کر رہا ہو دائیں بائیں، ہو سکتا ہے کوئی اپنا اکیلے تلاوت کر رہا ہو دائیں بائیں، ہو سکتا ہے کوئی اپنے رب سے مناجات کر رہا ہو دائیں بائیں. کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو اپنے اللہ سے اپنی لو لگائے بیٹھا ہو، تو اور آپ کی بلند آواز کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے، اسے پرابلم ہو جائے. تو ایسا بھی مساجد کے اندر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح بعض اوقات شور کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ لوگ دعا کے لیے انتہائی آواز بلند کرتے ہیں، جس سے دوسروں کے لیے پریشانی پیدا ہوتی. تو آقا علیہ السلام نے ہمیں جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑی زیادہ ساری تعلیمات دی. غزوہ خیبر کو جاتے ہوئے صحابہ نے جو بہت زیادہ آواز بلند کی، تو آپ نے فرمایا تم آہستہ کہو، تم کسی بہرے یا کسی جو ہے وہ دور از نظر شخصیت کو نہیں پکار رہے، یعنی اللہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے. قرآن مجید کے اندر بھی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا ان اللہ یحب المعتدین. ہاں اجازت ہے ایک درمیانے انداز میں کہ آپ آواز بلند کر لیں. جب زیادہ لوگ ہوں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہو، جیسے امام صاحب ہوتے ہیں، کوئی بزرگ ہوتے ہیں، کوئی پیر صاحب ہوتے ہیں، تو وہ دعا کروا رہے ہوں تو پھر ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ اتنی آواز ضرور بلند کریں جو ان کے سامعین تک پہنچ جائے. لیکن اتنی آواز بلند کرنا کہ دوسروں کو تکلیف ہو، اس کی بھی اجازت نہیں دی گئی. اس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے آپ پر نرمی کرو،
یعنی اپنی آواز کو پست کرو، اور تم جانتے ہو کہ تم کس کو پکار رہے ہو، وہ نہ تو بہرا ہے اور نہ ہی وہ تم سے غائب ہے، بلکہ درمیانی سی آواز کے ساتھ تمہیں اللہ کو جو ہے پکارنا چاہے، وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے اور تمہارے قریب بھی ہے۔ تو یہاں دعا کے اندر بھی یہی بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہیں دعا جو ہے وہ کس انداز میں مانگنی چاہیے، کس انداز میں دعا جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ بھی ایک صحابی نے بڑی اونچی آواز کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کے وقت کہ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے، بلکہ وہ تمہاری آوازوں کو خفیہ آوازوں کو بھی وہ سن لیتا ہے۔ تو اب دیکھیے دعا کے لیے بھی انتہائی بلند آواز کو ناپسند جانا گیا ہے، یعنی جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، چاہے وہ آپ کی عبادت ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی ریاضت ہی کیوں نہ ہو، آپ کی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، یا آپ کی وہ اللہ سے مناجات ہی کیوں نہ ہو، کسی صورت میں بھی ایسا شور جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، وہ بندگی کی صورت میں ہو یا معاملات اور دیگر جو ہے وہ افعال اور چیزوں کی صورت میں ہو، اسلام نے اس بات کی قطعی طور پر اجازت نہیں دی ہے۔ نماز کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جب تم نماز پڑھتے ہو، حدیث نبوی ہے، تو تم اللہ سے مناجات کرتے ہو، تو اپنی آواز کو تمہیں جو ہے وہ آپس کی گفتگو کی طرح جو ہے وہ بلند نہیں کرنا چاہیے، نہ مطلب انتہائی پست نہ انتہائی اونچی آواز، بلکہ جو ہے وہ کیا درمیانی سی آواز کے ساتھ تمہیں اللہ کے ساتھ جو ہے مناجات، اکیلے ہو تو اتنا ہو کہ تمہیں خود کو پتہ چل رہا ہو، تمہیں سمجھ لگ رہی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اگر جماعت کی صورت میں ہو تو کم از کم آپ کے سر پچھلوں کو اس بات کا جو ہے وہ پتہ جو ہے وہ چلتا رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر اپنی آواز کو تلاوت کے لیے نوافل میں بلند کرتے تھے تو کفار اللہ کو برا بھلا کہتے تھے، جب وہ سنتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو برا بھلا کہتے کہ جادو ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ تو پھر آپ سے کہا گیا کہ اپنی آواز کو درمیانہ کیجئے، بلند نہ کیجئے، کہ نہ پست کیجئے نہ انتہائی بلند، بلکہ کیا ہے درمیانی آواز کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ قرات کرنی چاہیے، تمہیں تلاوت جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو اس طرح ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ درمیانی آواز، شور و شغب، شور شرابہ، شور، اس سے انسان کو جو ہے وہ بچ کر رہنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بلند آوازی گلا پھاڑنا یا انتہائی کسی بھی صورت میں آواز کو بلند کرنا یا چلانا کسی لاؤڈ سپیکر پہ، کسی ساؤنڈ سسٹم پہ یا کسی بھی صورت میں، یہ جاہلانہ کام ہے، یہ جاہلوں اور جڈ لوگوں کا، ان ایجوکیٹڈ لوگوں کا یہ طریقہ کار ہے۔ اور پست آواز کو رکھنا یا درمیانی آواز کو رکھنا یہ سمجھدار لوگوں کا جو ہے وہ طریقہ ہے، کیونکہ عربوں کے اندر بھی یہ بات جانی جاتی تھی، وہ جہر الکلام جہیر الوتاس جہیر الروا جہیر النعم، کہ میرا ممدوح بہت زیادہ اونچی گفتگو کرنے والا، بہت زیادہ چھینک مارنے والا، خوبصورت چہرے والا، بہت زیادہ اونٹوں والا ہے۔ تو یہ نہیں، یہاں کیا ہے کہ اس بات کو جاہلیت کے دور میں بطور فخریہ لیا جاتا تھا، بطور پراؤڈ لیا جاتا تھا کہ وہ جناب بہت زیادہ اونچی آواز والا ہے، گفتگو کرنے والا ہے۔ تو یہ جاہل دور جاہلیت، ڈارکنس پیریڈ کی بات کر رہا ہوں۔ سرکار کی ولادت باسعادت سے پہلے لوگ اونچی گفتگو کرنا اس کو اپنے لیے فخر اور اعزاز سمجھتے تھے، اس کو اپنے لیے اپنے مرتبے اور سٹیٹس کا جو ہے وہ ذریعہ سمجھتے تھے کہ ہم اونچی آواز میں ہر ایک کو سنا کے بات کرتے ہیں۔ تو کہا گیا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ جب اسلام آیا تو درمیانی آواز کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی گئی، اور اسی طرف ہمیں جو حکم دیا گیا۔ اور پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہر چیز کے اندر ہمیں اعتدال کا، درمیانہ طریقہ، میانہ روی کا جو ہے وہ درس دیا گیا ہر چیز کے اندر، کہ تم اگر اعتدال سے کام لوگے ہر معاملے میں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہ تمہارے لیے بہت ہی زیادہ ہے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تلاوت سنی، تو حضرت ابوبکر بڑی پست آواز میں تلاوت کر رہے تھے اور حضرت عمر بڑی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب یہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے فرمایا اے ابوبکر تم تھوڑا سا آواز کو اونچا کرو، اور عمر سے کہا اے عمر تم آواز کو تھوڑا سا ڈاؤن کرو، نہیں
تم آواز کو درمیانہ سے رکھو، انتہائی اونچی آواز میں تلاوت بھی نہ کرو، بلکہ درمیانی آواز کے اندر جو ہے تلاوت کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیہ کریمہ لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا کہتے ہیں یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس وقت نازل ہوئی تھی جب آقا علیہ السلام قرآن اونچی آواز میں پڑھتے تو کفار اللہ کو برا بھلا کہتے تھے، اللہ کے بارے میں بری باتیں کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ اتنی آواز بلند نہ کیجیے اپنی نماز کی کہ کفار جو ہے وہ آپ کو سن کر بکواس کرنے لگے، اللہ کے بارے میں بری باتیں کرنے لگیں، اور نہ ہی بلند جو ہے اتنا کم کیجیے، آہستہ کیجیے کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی سنا نہ سکیں۔ تو اسی یعنی شور پیدا نہیں ہونا چاہیے کسی صورت میں بھی۔ تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام کے دور کے اندر بھی جو طریقے شور پیدا کرنے والے تھے، لوگوں کی تکلیف کا باعث تھے، لوگوں کی تنگی کا باعث تھے، ان تمام طریقوں سے جب وہ روک دیا گیا۔ حضرت عمر نے ایک مؤذن سے فرمایا جس نے بڑی بلندی کے ساتھ بڑا لاؤڈلی اذان کو پڑھا، تو آپ نے جب اس کی آواز کو سنا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا جو ہے وہ مریتا پھٹ جائے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنی بلند آواز سے تو اذان پڑھ رہا ہے اور اتنا کڑک کڑک کے اذان دے رہا ہے، سنیے اذان اتنی بلند آواز میں، تو تیرا مریتا، وہ مریتا جو ہے انسان کے سینے سے نیچے اس کی شرم کا یعنی یہ حصہ پیٹ والا ایبڈو جسے کہتے ہیں نیچلا حصہ، پہلی یہ تیرا حصہ پھٹ جائے، اتنا یعنی تو بلند آواز میں اذان دے رہا ہے تو درمیانی آواز میں اذان دے۔ تو یہ حضرت عمر پاک بھی یہی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے جب بھی ہم سرکار کے ساتھ کسی بلندی پہ چڑھتے تھے، بلند جگہ پہ، تو آپ کہتے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لوگوں نے جو ہے وہ کہنا شروع کیا تو فرمایا سرکار نے اپنی جان پر رحم کرو، اپنے آپ سے نرمی برتو، تم کسی بہرے کو نہیں پکارے ہو، نہ کسی غائب کو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ بلا شبہ وہ تمہاری باتوں کو سنتا ہے، وہ تمہارے قریب بھی ہے، تمہارے قریب بھی ہے۔ اسی طرح خیبر کی طرف جاتے ہوئے بھی صحابہ نے جب بلند آوازیں کی نا تو سرکار نے فرمایا کہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یعنی سرکار کی زندگی سے ہمیں، آپ کی سیرت سے، آپ کی تعلیمات سے ہمیں، آپ کے عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ شور پیدا نہیں کرنا چاہیے، ساؤنڈ پولوشن، وائس پولوشن، نوائس پولوشن، کسی بھی صورت میں اس طرح کا شور پیدا کرنا جو دوسروں کی تکلیف کا باعث ہو، جو دوسروں کو تنگ کرے، دوسرے اس سے بیچارے الرجک ہوں اور لوگ انہیں جو ہے وہ تنگ کرتے رہیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں۔ سرکار کی زندگی میں بھی ہمیں درمیانی راستے پہ چلنے کی باتیں ملتی ہیں۔ تو لہٰذا شور شرابہ کرنا معاشرے کے اندر جو ہے وہ انتہائی زیادہ، سپیکر چلائیں، آواز کو بلند کریں، مشینری کو چلائیں، ہارن بجائیں یا کوئی اور کام کریں، یہ اس کی اجازت کسی صورت بھی ہمیں نہیں ملتی، بلکہ درمیانی راہ ہے۔ تو دین اسلام اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ ہمیں یہ درس دیتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ آج کل جو دنیا نوائز پولوشن کا شکار ہو رہی ہے، صوتی آلودگی کا شکار ہے، شور ہی شور ہے، بہت زیادہ انسانوں کے طبیعتوں پہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، چڑچڑا پن ہے، دل کی بیماریاں ہیں، لوگ سماعت کی بیماریوں کا، کانوں کی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، لوگوں کے لیے بڑا سارے ان کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس شور مشینری کی وجہ سے۔ تو اس کی اگر جو ہے وہ سد باب اور اس کے بارے میں تعلیمات اور ہدایات ملتی ہیں تو وہ صرف سیرت مصطفیٰ سے ملتی ہیں، باقی کسی اور کتاب، کسی اور مذہب کے اندر یہ نہیں ملتی۔ آج سے 14.5 صدیاں پہلے جس چیز سے آج دنیا کا واسطہ پڑ رہا ہے اور دنیا اس سے دو چار ہے اور مشکلات کا شکار ہے، تو وہ ساری ان کے سد باب اور ان کی تعلیمات میرے آقا پہلے بتا کے گئے ہیں کہ یہ کسی کو رائٹ حاصل نہیں ہے کہ وہ شور و غوغا کرے، شور و شغب کرے، انتہائی زیادہ شور و بلند آوازی میں کسی بھی لیول پہ بندگی، عبادت، ریاضت، آپ جو کچھ دیکھ لیں، ان سے بڑھ کر تو کوئی دین کے اندر چیز نہیں ہے بندگی عبادت۔ اس کے اندر بھی کہا گیا آواز اتنی اونچی نہ کرو کہ دوسروں کو خرابی ہو، دوسروں کے لیے کوئی جو پرابلم کریٹ ہو جائے، نہیں، بلکہ کیا ہے درمیانی راستہ چلیے، اپنی آواز کو نیچا رکھیے۔ اونچی آواز کو اللہ پسند نہیں کرتا، وہ گدھے کی آواز، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز وہ کس کی ہے؟ وہ گدھے کی ہے۔ تو یہ تعلیمات ہمیں
آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ملتی ہیں۔